معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان گھر سے گھر تک ہے۔ اس کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں اور یہ کتاب سن 2015 میں افضال احمد نے سنگی میل پبلیکیشنز لاہور سے شائع کی۔ میں ہوں صداکار سعدیہ عمران۔ گھر سے گھر تک۔ حاجی مقتدیٰ احمد کے دیوان خانے میں قدم رکھتے ہی شیخ نور الزماں کی بیوی عشرت خانم، ان کی بیٹی ہما اور بیٹے وقار کا سارا روب داب صابن کی جھاگ کی طرح فشا فش غائب ہو گیا۔ یہ لوگ جس کار میں حاجی صاحب کے ہاں آئے تھے وہ اتنی لمبی تھی کہ اگر ہوائی اڈے پر کھلے دروازوں سے کھڑی ہوتی تو لوگ اسے طیارہ سمجھ بیٹھتے۔ حاجی صاحب کی گلی میں مڑتے ہوئے ڈرائیور کو اسی لیے خاصی دقت ہوئی تھی۔ پھر یہ کار جتنی لمبی تھی اتنی ہی خوبصورت اور چمکیلی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر عام آدمی کا ایک ہی جی چاہتا تھا کہ اسے چھونا اور محسوس کرنا چاہیے، مگر فوراً خیال آتا تھا کہ اس ٹھاٹھ کی کار کو چھونا یقیناً خلاف قانون ہوگا اور پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ کار حاجی مقتدیٰ احمد کے مکان کے سامنے رکی تو باوردی ڈرائیور نے اتر کر کار کے باقی تینوں دروازے کھولے۔ عشرت خانم، ہما اور وقار پھول میں سے بھنوروں کی طرح برآمد ہوئے۔ پھر ڈرائیور نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ تینوں دروازے تڑاق پڑاق بند کیے تو گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہوئی عورتوں اور آدھی آدھی لٹکی ہوئی لڑکیوں کے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ ڈرائیور بائیں بازو کو ہوا میں لہرا کر کلائی کو آنکھوں کے قریب لایا اور گھڑی میں وقت دیکھا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر مونچھیں مڑوڑنے لگا۔ حاجی مقتدیٰ احمد کی بیوی نور النساء نے دروازے پر عشرت خانم، ہما اور وقار کا استقبال کیا اور کار کی طرف یوں دیکھا جیسے بچے پیسٹری کی طرف دیکھتے ہوں۔ پھر جب تینوں مہمان حاجی صاحب کے دیوان خانے کا ریشمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تو پائیدان پر ذرا دیر کو یوں کھڑے رہ گئے جیسے آگے قدم بڑھایا تو بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ سب سے آگے عشرت خانم تھی۔ انہوں نے قالین پر قدم رکھا تو ڈگمگائیں جیسے پھسلنے سے بچی ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر ہما کی طرف دیکھا اور شلوار کے پائنچے کو ذرا سا اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھیں جیسے تالاب میں اترنے چلی ہیں۔ ہما اور وقار پر بھی کم و بیش یہی عالم گزر گیا۔ نور النساء نے سلیپر پائیدان پر اتار دیے اور ایک ڈگ بھر کر تخت کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے تو وقار ایک دم پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس پلش میں لپٹے ہوئے ایک مونڈھے پر دربان کی طرح بیٹھ گیا۔ نور النساء چونک کر بولی، اے ہے وقار میاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اے بہن عشرت خانم، اسے سمجھائیے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہی مونڈھے پر ہی ٹک گیا؟ اٹھو بیٹا اٹھو، صوفے کس لیے رکھے ہیں؟ عشرت خانم نے وقار سے کہا، سن رہے ہو میاں تمہاری خالہ جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار کچھ اس طرح چل کر صوفے کی طرف گیا جیسے ایک ایک سیڑھی چھوڑ کر زینہ اترا ہے۔ اس کے بعد تکلفات شروع ہوئے، تہذیب بڑھتی جانے لگی، موسم کی بلعجبیوں کا ذکر چلا۔ پھر نور النساء، ہائے میں نے معصومہ کو تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری خالہ جان آئی ہیں۔ وقار جو دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا، بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ پر رکھ کر اور ہما کی طرف دیکھتے ہوئے یوں سکڑا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھیے باجی انہیں منع کر لیجیے۔ ہما کھڑکھڑاتے ہوئے ریشم کے لباس کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور مسکرا کر بولی، آپ تشریف رکھیے خالہ جان، معصومہ کو میں لیے آتی ہوں۔ نور النساء فوراً بولی، نہیں نہیں ہما بیٹی تم بیٹھو، میں نوکروں سے چائے لگانے کو بھی تو کہہ دوں۔
نور النساء سلیپر چٹکاتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگیں تو ہما بولی، دیکھا اماں، میں نہ کہتی تھی۔ اسی لیے تو میں نہیں آتی تھی، عشرت خانم بولی۔ سمجھ میں نہیں آتا حاجی صاحب نے اتنی بہت سی دولت کہاں سے بٹور رکھی ہے۔ غالیچہ دیکھیے جیسے سمندر کا جھاگ ہو۔ ہما نے ہاتھ بڑھا کر غالیچے میں انگلیوں کی پورے ڈبو دیں۔ پاؤں رکھوں تو تھا نہ پاؤں، 1000 روپے کا تو ہوگا۔ 1000 کا؟ وقار پہلی بار بولا۔ کمال کرتی ہیں باجی، 10,000 کہیے، آہستہ بولو۔ ہما نے آہستہ سے کہا، جب لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو آہستہ بولتے ہیں، یوں سمجھو کہ ہر پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ 10,000 کا اگر صرف یہ غالیچہ ہے تو دیوان خانے کا پورا سامان 1,00,000 سے کم کا کیا ہوگا؟ عشرت خانم نے صوفے میں گھوم کر پورے دیوان خانے پر نظریں دوڑائیں۔ 1,00,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے، منہ میں سماتی ہے، جیب میں رکھو تو پھٹ کر نیچے جا پڑے۔ ہما جو دروازے کے قریب والے صوفے پر بیٹھی تھی، چمکتے ہوئے پردے کو چھو کر کہنے لگی، خالص ریشم کے تو پردے ہیں۔ پھر وہ پردے کو ذرا سا جھٹک کر بولی، یہ دیکھیے، ذرا سی شکن جو پیدا ہوتی ہے وہ پانی کی لہر کی طرح آخر تک چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ ہما نے پردے کو 2-3 بار جھٹکا۔ اے ہے رہنے دے، عشرت خانم نے سرزنش کی، کیا کر رہی ہے؟ پردہ گر پڑے گا۔ پھر دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے پردے گنتی ہوئی بولی، 1 2 3 4 5 اور 6، اکٹھے 6 پردے ہیں ایک جیسے۔ کچھ نہیں تو 600 کے تو یہی ہوں گے، ہما بولی۔ لیجئے اور سنیے۔ وقار تڑپ اٹھا، باجی تو کمال کر رہی ہیں، 2,000 سے کم کے نہیں ہوں گے، لکھوا لیجئے مجھ سے۔ صوفہ دیکھیے، بالکل نئے فیشن کا ہے، ہما نے تبصرہ جاری رکھا۔ تپائیوں پر رکھے ہوئے عجائبات دیکھیے، وقار، مینٹل پیس پر جو ہرن رکھا ہے وہ مٹی کا ہے یا لکڑی کا؟ وقار نے ہرن کی طرف جوہری کی طرح دیکھتے ہوئے کہا، نہ مٹی کا ہے نہ لکڑی کا، مجھے تو کسی قیمتی پتھر کا معلوم ہوتا ہے، شاید عقیق کا ہے۔ عقیق کا؟ عشرت خانم ہرن کو دیکھنے کے لیے آدھی اٹھ گئیں۔ بڑے بڑے گھروں کے دیوان خانے دیکھے ہیں، ہما نے جھوم کر کہا، ایسے ٹھاٹ کہیں نظر نہیں آئے۔ عشرت خانم ہاتھ مل کر بولی، اتنے بڑے گھر کی لڑکی جانے مزاج کی کیسی ہوگی؟ میں نے کہا تھا پہلے، دیکھ داکھ لیجئے، وقار نے کہا۔ ہما سے پوچھو، عشرت خانم بولی، مجھے تو یہی گھسیٹے لیے پھر رہی ہے۔ تو کیا ہے اماں؟ ہما بولی، اس میں نقصان کون سا ہے؟ اتنا بہت سا جہیز ملے گا۔ تم بھی تو اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر گئی تھی۔ عشرت خانم اداس ہو گئی، بتاؤ کیا ملا؟ چپ، ہما نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ تینوں یوں سنبھل کے بیٹھے جیسے ان کی تصویر اترنے والی ہے۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ آ رہی تھی، ساتھ ہی بغل والے کمرے میں ریشمی پردے کے ادھر چینی کے برتن بجنے لگے تھے۔ نور النساء پردہ ہٹا کر بولی، آجا بیٹی، شرمانے کی کون سی بات ہے؟ اپنی خالہ جان ہیں، اپنی باجی ہما ہیں، جن سے تو سلیمہ کے ہاں ملی تھی، سب اپنے ہیں، آجا۔ معصومہ کی صورت میں ریشم اور نائلون کا ایک ڈھیر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وقار ادب سے کھڑا ہو گیا۔ عشرت خانم اور ہما نے معصومہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور نور النساء نے معصومہ کو وقار کے بالکل سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا۔ معصومہ نے 1-2 بار سر سے کھسکتے ہوئے دوپٹے کو درست کرنے کے لیے اپنا ہاتھ
یوں ہولے سے اٹھایا جیسے ذرا تیزی سے اٹھایا ہو تو ریشم کہیں نہ کہیں سے ضرور مسک جائے گا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں بدصورتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہما معصومہ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر جی یا جی نہیں سے زیادہ اسے کسی سوال کا جواب نہ ملا۔ وقار معصومہ کو چوری چوری دیکھتا رہا جیسے اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہے۔ نور النساء معصومہ کی سلیقہ مندیوں اور کشیدہ کاریوں کے قصے سناتی رہیں اور عشرت خانم ماشاء اللہ سے جواب دیتی رہیں۔ پھر جب لٹھے کی صاف ستھری شلوار قمیض میں ملبوس ملازم نے بغل والے کمرے کا دروازہ کھول کر پردہ سرکایا اور سب لوگ طعام گاہ میں داخل ہوئے تو عشرت خانم تو جیسے گونگی ہو کر رہ گئیں۔ اتنی بڑی میز پر بچھے ہوئے منقش پلاسٹک پر انہیں ایسی کراکری نظر آئی جس کے بارے میں انہوں نے بازار سے گزرتے ہوئے کئی بار کہا تھا کہ ایسے برتنوں کے لیے 2 ہی جگہ مناسب ہیں، دکانوں کے شوکیس یا وزیر وزراء کی طعام گاہیں۔ مگر یہ تو حاجی مقتدیٰ احمد کا گھر تھا جس کے بارے میں ہما نے انہیں بتایا تھا کہ منیاری کی دکان ہے اور خاصے کھاتے پیتے آدمی ہیں۔ یہ تو خاصے کھاتے کھلاتے پیتے چھلکاتے آدمی معلوم ہوتے ہیں، عشرت خانم نے سوچا۔ طعام گاہ کے بڑے پن کو صرف ایک ریفریجریٹر کی کمی نے ٹھیس پہنچا رکھی تھی یا معصومہ کی انتہا درجے کی شرم و حیا نے۔ معصومہ نے نہ تو بڑے گھروں کی لڑکیوں کی طرح چہک چہک کر چائے بنائی، نہ کوئی پلیٹ اٹھا کر وقار تو چھوڑ ہما اور عشرت خانم تک سے کہا کہ یہ خاص میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ اس نے کسی ذرا سی بات پر بڑا سا کہکا لگایا اور نہ اس انداز سے تعجب کا اظہار کیا کہ سب لوگوں کی نگاہیں اس پر گڑ جاتیں اور اس کی بھووں کے کٹیلے پن اور آنکھوں کے ہوش ربا طول و عرض سے لے کر اس کی لمبی گردن کے مرمر تک کا جائزہ لے آتی۔ وہ ہما اور اپنی اماں کے درمیان بیٹھی دیر تک مسلسل ایک ہی بسکٹ کو ذرا ذرا سا چکھتی رہی اور پیالی میں سے ایک ایک قطرہ چائے پی کر اسے یوں کوئی آواز پیدا کیے بغیر رکھتی رہی جیسے پیالی اور پرچ دونوں گتے سے بنے ہیں۔ حاجی صاحب جب عدن میں بزنس کرتے تھے، نور النساء نے بتایا، تو دنیا جہان کے عجائبات اپنے گھر میں بھرتے رہے۔ 6 قسم کے تو چائے کے صرف روسی سیٹ تھے۔ کافی کے 3 سیٹ انہوں نے ولایت جانے والے ایک دوست کے ہاتھ جرمن کے ملک سے منگائے اور ان کی قیمت جو ادا کی اس کا اندازہ آپ سے زیادہ کس کو ہوگا۔ ایران سے وہ جس آدمی کے ہاتھ سے قالین منگاتے تھے وہ ان سے یوں خط و کتابت کرتا تھا جیسے حاجی صاحب عدن میں قالینوں کے سوداگر ہیں۔ ایک بار انہیں کھانے کے کمرے کی میزیں خریدنے کا شوق چڑھایا تو 1-2 سال کے اندر ساگوان کی اکٹھی 5 میزیں جمع کر لیں۔ میں چیخی چلائی تو بجائے اس کے کہ نیلام کر دیتے، اپنے انگریز دوستوں کو مفت میں دے آئے۔ نیلام کرتے تو 4-5 ہزار روپے تو ضرور آ جاتے۔ اب آپ سے زیادہ کس کو اندازہ ہوگا کہ اگر نیلام کے دام یہ ہیں تو اصل قیمت کیا ہوگی۔ پھر جب اتنے بڑے بنگلے میں ایک تنکا تک رکھنے کی جگہ نہ رہی اور ادھر اپنے وطن کی آزادی کے بعد انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو ساری عمر کی کمائی وہیں اونے پونے بیچنا پڑی۔ بڑے بڑے انگریز افسروں اور عرب شیخوں نے آ کر بولیاں دیں، گھر کے باہر بازار لگ گیا۔ معصومہ اس وقت یہی کوئی 4-5 سال کی ہوگی۔ اسے بھی یاد ہوگا کہ اس روز کیسے سارا عدن ہمارے گھر سے باہر امٹ پڑا تھا۔ یاد ہے بیٹی؟ جی، معصومہ بولی۔ اور بہن عشرت خانم، نور النساء نے کہنا شروع کیا، وطن واپس آ کر
باہر کا دروازہ کھلا اور صاف ستھرے ملازم نے اندر آ کر پوچھا، اور چائے لا دوں بی بی؟ لے آؤ، نور النساء فوراً بولی۔ عشرت خانم اور ہما چلا اٹھیں، نہیں نہیں، ابھی رکھی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور ملازم ادب سے وہیں کھڑا رہا۔ سلسلہ کلام جاری رکھنے کے لیے نور النساء نے گلا صاف کیا اور عشرت خانم کی طرف متوجہ ہوئیں، مگر فوراً سیدھی ہو بیٹھیں اور بولیں، ضرورت ہوئی تو بلا لیں گے، جاؤ۔ ملازم چلا گیا تو نور النساء بولیں، تو بہن، وہ میں کہہ رہی تھی کہ وطن واپس آ کر حاجی صاحب نے کتابیں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا۔ ادھر جس کمرے میں بھی جائیے کتابیں ہی کتابیں ٹھوسی پڑی ہیں۔ معصومہ اور میں کسی اور بات کی عادی تھیں، سو یہ سب غریبانہ چیزیں میں نے جمع کر دی ہیں، انہیں ترتیب سے لگانے کا سلیقہ معصومہ کا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عشرت خانم بولی، سلیقہ ہی تو سب کچھ ہے۔ ہما بولی، ورنہ مشین تو آدمی سے بھی زیادہ تیزی سے کام کر سکتی ہے۔ وقار اپنے مکان کی چھت پر کھڑا نظر آنے لگا۔ واپس دیوان خانے میں آ کر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، مگر معصومہ کھڑی رہی اور اسے کھڑا دیکھ کر وقار بھی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر نور النساء نے کہا، ادھر آج میری بیٹی جمیلہ کے بچے آئے ہوئے ہیں، صبح سے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے، معصومہ کو اجازت دیجیے کہ جا کر انہیں سنبھالے، چائے پینے میں کپڑے سان دیں گے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ عشرت خانم بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بس 1 منٹ میں حاضر ہوئی، نور النساء نے کہا اور بیٹی کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ چند منٹ تک ماں، بیٹی اور بیٹا چپ چاپ بیٹھے رہے، جیسے مینار کی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد چوٹی پر آئے ہیں تو چکرا گئے ہیں۔ اماں جی، ہما بولی، دیکھا؟ عشرت خانم ابھی جواب نہیں دے پائی تھیں کہ باہر سے ڈرائیور کی آواز آئی، بی بی جی، کیا بات ہے؟ عشرت خانم جلدی سے باہر نکلی، ڈرائیور کی بات سن کر بولی، بس کوئی 5 منٹ میں، زیادہ نہیں۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ عشرت خانم نے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دیکھا، ذرا دیر کھڑی سوچتی رہیں، پھر دیوان خانے کے دروازے کا پردہ ہٹا کر بولی، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں 1 منٹ میں اوپر سے ہو کر آتی ہوں، نور النساء کے نواسیوں کو 1-1 روپیہ دے آؤں۔ 1-1 روپیہ؟ ہما بولی، نہیں اماں، 2 دیجیے گا، کیوں وقار؟ اماں کی مرضی ہے، وقار بولا۔ 2 دے دوں گی، پر نہ جانے کتنے ہیں۔ عشرت خانم سوچنے لگی۔ ہما نے بڑی ناگواری سے کہا، اوفو اماں، کبھی کبھی تو آپ حد کر دیتی ہیں، جتنے بھی ہوں پر دے دیجیے گا 2۔ عشرت خانم نے کچھ کہے بغیر پردہ گرا دیا اور آہستہ آہستہ اوپر جانے لگیں۔ سیڑھیوں کے پہلے ہی موڑ پر رک گئیں کیونکہ اوپر سے نور النساء اتر رہی تھیں۔ انہوں نے عشرت خانم کو یہاں کھڑے دیکھا تو پہلے تو ہکا بکا رہ گئیں، پھر بولی، اے بہن، دیوان خانے میں جا کر بیٹھیے، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ یوں ہی ذرا جی چاہا کہ اوپر سے بھی ہو آؤں، عشرت خانم نے مسکرا کر کہا، 2-3 منزلوں والے مکان میں گھر کا ماحول اوپر کے حصے میں ہی ملتا ہے، اور میں گھریلو عورت ہوں، پھر آپ کے نواسے نواسیوں کو بھی تو نہیں دیکھا، چلیے ملا دیجیے ان سے۔ میں انہیں نیچے ہی بلائے لیتی ہوں، نور النساء بضد رہیں، ایک تو اوپر بچوں نے دنیا جہاں کا کوڑا کباڑ جمع کر رکھا ہے، دوسرے تو کیا ہوا؟ عشرت خانم نے اگلی سیڑھی پر قدم رکھا اور نور النساء کو بازو سے پکڑ کر کہا، آئیے۔ نور النساء نے احتجاج کیا، نیچے ہما بیٹی اور وقار بیٹا کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے، عشرت خانم نے نور النساء کو کھینچا، میں ان سے کہہ کر آئی ہوں کہ میں اوپر جا رہی ہوں۔
نور النساء چپ چاپ عشرت خانم کے ساتھ ہو لیں۔ آخری سیڑھی تک پہنچی تھیں کہ معصومہ کی کھنکتی ہوئی آواز آئی، اے کلثوم، اس زاہد کے بچے کو پکڑ، یہ چائے سے سنے ہوئے ہاتھ لیے میرے کپڑوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے تو اتنی دیر تک نیچے بیٹھ کر ان کی استری تک خراب نہیں ہونے دی، اور یہ اسے مدھولنے چلا ہے۔ سلیمہ کیا کہے گی کہ؟ یکا نور النساء نے اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا بہن کہ آپ کو کس کمرے میں لے جاؤں۔ آج تو یہ یہاں سے وہاں تک بچوں کا گھر بنا ہوا ہے۔ وہ اٹھا پٹخ مچائی ہے انہوں نے، اللہ میری توبہ ہے۔ پھر جس طرح انہوں نے یک بولنا شروع کیا تھا اسی طرح یک رک گئیں اور چہرے پر ایسی کیفیت طاری کر لی جیسے کان لگا کر کچھ سن رہی ہیں۔ عشرت خانم نے اپنی میزبان کو ایک لمحہ غور سے دیکھا، پھر بولی، ادھر بچوں کے پاس چلتے ہیں۔ ہائے بہن، وہاں تو نور النساء جیسے رونے کے قریب پہنچ گئیں، مگر عشرت خانم کو بڑھتا دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیں۔ اے ہے بیٹی، کپڑے بدل لیے؟ عشرت خانم دروازے کے سامنے جا کر بولیں، اور نور النساء نے قدم روک لیے جیسے اپنی بیٹی سے ان کا پردہ ہے۔ میلی داغی دیواروں اور جالوں بھری چھت والے اس کمرے کے دروازے پر پرانے دوپٹے کا ایک ادھورا سا پردہ لٹک رہا تھا، جس کا ایک سرا اٹھا کر کیواڑ سے اٹکا دیا گیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی ادوائن کا ایک کھٹولا پڑا تھا، جس پر معصومہ کے ریشمی لباس کا ڈھیر رکھا تھا، اور پائنتی کے پاس 5-6 برس کا ننگا زاہد کھڑا چائے سے سنی ہوئی انگلیاں چوس رہا تھا۔ اکھڑے ہوئے سیمنٹ کے فرش پر مختلف عمروں کے 5 لڑکے لڑکیاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ چائے ایک کالی بھجنگ پتیلی میں تھی۔ چائے پینے والوں میں سے کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا تو کسی کے سامنے مراد آبادی کٹورا رکھا تھا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں چینی کی پیالی تھی جس کی دستی ٹوٹ چکی تھی۔ ایک لڑکی نے ہاتھوں کو چائے کی تپش سے بچانے کے لیے ایلومینیم کے ایک ٹیڑھے میڑھے گلاس کو اپنی فراک میں لے کر اسے دونوں ہاتھوں میں یوں اٹھا رکھا تھا کہ اس کا ننھا سا پیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی لڑکی کلثوم کے سامنے ایک پلیٹ میں لال شکر رکھی تھی جسے مکھیوں نے سیاہ کر ڈالا تھا۔ وہ گرے ہوئے کناروں والی ایک پرچ میں چائے پی رہی تھی۔ معصومہ میلی چکٹ شلوار اور قمیص پر ایک چھلنی دوپٹہ اوڑھے ننگے پاؤں یوں کھڑی تھی جیسے اسے چھو لیا جائے تو گر پڑے گی۔ اس کی لمبی سیاہ آنکھوں میں خوف گھس گیا تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر نیل پڑ رہے تھے۔ عشرت خانم دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھتی رہیں، پھر مسکرا کر نور النساء کی طرف دیکھا تو وہ غائب تھیں۔ اے بہن نور النساء، وہ پکاری۔ جواب نہ پا کر سنجیدہ ہو گئیں اور ادھر ادھر دیکھ کر آگے بڑھ گئیں۔ ساتھ والے کمرے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ نور النساء جلدی سے برتن سمیٹ رہی ہیں۔ بہن، انہوں نے کہا اور نور النساء سناٹے میں آ گئیں، پھر بولی، یہ باورچی خانہ ہے مگر بچوں نے آج اسے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ ہائے بہن، مجھے تو… پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو خاموش ہو جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ عشرت خانم ہنس رہی تھی۔ معصومہ پرلے دروازے میں سے ڈری جھانک رہی تھی جیسے وہ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہے جس کی 1-2 ہی لمحوں کے اندر مخالف سمت سے آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہونے والی ہے۔ عشرت خانم ہنسے جا رہی تھیں اور اب پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہائے میرے اللہ، وہ بڑی مشکل سے بولی، توبہ ہے۔ انہوں نے بڑی محنت سے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا اور پھر سامنے دیکھا۔
نور النساء کے ایک ہاتھ میں پتیلی اور دوسرے ہاتھ میں اپنا سر تھا اور وہ یوں بیٹھی تھیں جیسے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی ہیں۔ عشرت خانم پر ہنسی کا ایک اور دورہ پڑا۔ اے بہن، معاف کرنا، وہ بولی، آپ نے یہ ٹوٹے ہوئے پیالے اور یہ پچکی ہوئی پتیلیاں پہلے کیوں نہیں دکھائیں؟ یہ کالی میلی دیواریں، یہ پرانے دوپٹوں کے پردے آپ نے اوپر کیوں چھپا رکھے تھے؟ یہ ننگے اور بے دھلے بے نہائے بچے، وہ ٹوٹا ہوا کھٹولا اور یہ بے کنڈے کا توا، اے بہن نور النساء، آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اور ذرا ادھر تو ہٹیے بہن۔ عشرت خانم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ کیا رکھا ہے؟ اچھا، تو وہ تام چینی کی چوٹ لگی پلیٹیں ہیں جن کے کناروں پر چنے کی دال اب تک جمی ہوئی ہے۔ ادھر معصومہ بیٹی کے کمرے میں جو چارپائی رکھی ہے اس کی ادوائن کو پورا کرنے کے لیے رسی کے ساتھ کسی کا کمر بند بھی تو باندھا گیا ہے۔ عشرت خانم نے یہاں رک کر 2-3 کہے مارے، پھر آنکھیں پوچھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو ابھی آنکھوں تک نہیں لے گئی تھیں کہ وہ نور النساء کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی جیسے گھنی دھند میں راستہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ بہن، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئیں۔ عشرت خانم باورچی خانے میں داخل ہو کر نور النساء کے پاس بیٹھ گئیں۔ نور النساء کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں سے بینائی جیسے چوس لی گئی تھی۔ دیکھیے بہن، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، عشرت خانم نے کہا۔ نیچے سیڑھیوں میں الگ سے نور النساء گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سے چٹاخ پٹاخ کی 2-3 آوازیں آئیں جیسے تیز ہوا میں خشک ٹہنیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ عشرت خانم منہ میں دوپٹے کا ایک پلو ٹھوسے اور ادھر ادھر دیکھے بغیر چند سیڑھیاں اتر گئیں، پھر رک کر اوپر دیکھا۔ نور النساء برسوں کے مریضوں کی طرح سیڑھیوں کے جنگلے کے سہارے آہستہ آہستہ اتر رہی تھیں۔ جب وہ عشرت خانم کے قریب آئیں تو آنکھیں جھکا کر اتری چلی گئیں، مگر عشرت خانم نے انہیں بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ پھر انہیں اپنے مقابل کھڑا کر کے منہ سے دوپٹہ نکالا اور بجائے بولنے کے ہنسنے لگیں۔ جوتیاں مار لیجئے بہن عشرت خانم، نور النساء کی کہیں دور سے آواز آئی، پر یہ جو آپ کی ہنسی۔ نور النساء آگے کچھ نہ کہہ سکیں کیونکہ نیچے کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ نور النساء بھڑک کر تیزی کے ساتھ نیچے اتریں۔ جب تک وہ سیڑھیاں اترتیں ایک لڑکے نے دروازہ کھولتے ہی کڑک کر کہہ دیا، بی بی جی سلام، آپا جی کہہ رہی ہیں کہ جب مہمان چلے جائیں تو ہمیں جلدی سے بتا دیجیے گا۔ کہتی ہیں قالین اور صوفہ اور پردے بے شک کل تک رکھے ہیں، برتن اور سجاوٹ کی چیزیں ہم آج ہی واپس منگا لیں گے، صبح سویرے ہمارے ہاں بھی مہمان آ رہے ہیں۔ نور النساء آخری سیڑھی پر جنگلے کو مٹھی میں دبوچے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صرف گردن کی جنبش سے اچھا کہا۔ لڑکا دھڑ سے دروازہ بند کر کے چلا گیا اور نور النساء آخری سیڑھی پر جیسے گر پڑیں۔ ڈرائیور، عشرت خانم زور سے پکاریں اور دیوان خانے کا پردہ ہٹا کر ہما نے جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں اماں جی، کیا ہے؟ میں نے ڈرائیور کو بلایا ہے، تم اندر بیٹھو، عشرت خانم بولی، اور دیکھو صوفے پر احتیاط سے بیٹھو، کپڑوں میں شکن نہ آئے، تمہاری سہیلی کیا کہے گی کہ مانگ کر پہننے کو لے گئی اور گنجلا کر واپس کیے۔ اماں، ہما کے سینے پر عشرت خانم نے جیسے مکہ مار دیا، پھر وہ تیورا کر پیچھے ہٹ گئی۔ بڑی بے لحاظ ہوتی ہیں اس زمانے کی لڑکیاں، عشرت خانم نے نور النساء کے پاس آخری سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مانگے کے کپڑے یوں پہنتی ہیں جیسے باپ نے خرید کر دیے ہیں۔ پھر وہ ہنسنے لگی اور ادھر پہلی بار نور النساء کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کا پرتاؤ پڑا۔
ड्राइवर। इशरत खानम ने उठकर बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। ड्राइवर सामने आया तो वो बोली, भाई देखो, तुम कार वापस ले जाओ, हम लोग टांगे से आ जाएंगे। बेगम साहिबा को सिनेमा देखने जाना है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि कार के मालिक तो दूसरों से कार मांगते फिरें और जो 1 घंटे के लिए कार मांग कर लाए हैं वो उस पर कब्ज़ा जमा कर बैठ जाएं। कहना बहुत बहुत शुक्रिया। फिर 5 रुपए का एक नोट बढ़ा कर बोली, ये लो, तुम्हारा इनाम है। ड्राइवर सलाम करके पलट गया तो इशरत खानम दरवाज़ा बंद करके हंसने लगी। फिर वो इसी तरह हंसती हुई बढ़ी और नूरुन्निसा से लिपट कर बोली, ए बहन नूरुन्निसा, खुदा के लिए हंसिए। क्या ये हंसी की बात नहीं है कि इंसान अपने घर से निकलकर किसी दूसरे के घर जाए तो अपने ही घर जा निकले? और बहन, मेरी मासूमा भी अपने घर से चलेगी तो अपने ही घर जाएगी। अब नूरुन्निसा खुलकर मुस्कुरा रही थी। बाहर कार स्टार्ट हुई और ड्राइवर ने रुखसत का हॉर्न दिया तो वकार झपट कर दीवान खाने के दरवाजे पर आया। अम्मा जी, कार तो जा रही है। जा रही है तो जाने दो, इशरत खानम बोली। क्या ये तुम्हारे बाप की कार है? वकार तिवरा कर पीछे हट गया और नूरुन्निसा पहली बार कहका मारकर इशरत खानम से लिपट गईं। दोनों की हंसी वकार और हुमा को एक बार फिर दीवान खाने के दरवाजे पर खींच लाई, जहां वो रेशमी पर्दा हटाकर बिल्लों की सी गोल गोल हैरान आंखों से दोनों को देखने लगे। ऊपर सीढ़ियों के पहले मोड़ पर मासूमा खड़ी नीचे यूं देख रही थी जैसे मदारी ने टोकरी के नीचे जला हुआ कागज़ रखने के बाद इसमें से कबूतर निकाल लिया है। और इशरत खानम कह रही थी, हाय बहन नूरुन्निसा, मेरे तो पेट में बल पड़ गए। कसम कुरान मजीद की, पसीना सुर्खी पाउडर बहा ले जाए तो नीचे से कैसे सच्चे और खरे चेहरे निकल आते हैं। हाय, मुझे कितना प्यार आ रहा है आप पर। आइए ज़रा देर को ऊपर बावर्ची खाने के नंगे फर्श पर जा बैठें। जून सन 1959।